حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا بڑی عمر کا، کہنے لگا امیر المؤمنین آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرے آگے کھڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں رہتا ہے؟ آپ نے قاصد بھیجا، بیٹے کو بلایا۔ ان کا تو رو بھی بڑا تھا جب اس نوجوان نے حضرت عمر کو دیکھا اور حضرت عمر کی حالت دیکھی، جوان سیانا تھا۔ کہنے لگا امیر المومنین کچھ کرنے سے پہلے میری بات ذرا سن لیجئے گا۔ کہا بتاؤ۔ کہا حضرت میرے بابا نے میری یہ شکایتیں کی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہا کرو۔ کہا میرے باپ سے پوچھو اس نے کس خاندان میں شادی کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا بتا بھائی کس خاندان میں شادی کی ہے؟ تو اس نے بتایا جو خاندان اچھا نہیں تھا، جن کا بیڈ کریکٹر، لوز کریکٹر، گندے لوگ، بے حیا قسم کے لوگ، اس میں شادی کی۔ اس نے کہا میں جب باہر جاتا ہوں لوگ کہتے تیرے مامے انج دے، تیرے نانکے انج دے، تسی یو لوگ ہو، کوئی توبہ کر لی ہو نا تو کوئی بات نہیں، مسلسل سسٹم ہی چلتا رہے تو یہ غلط بات۔ پھر کہا میرے باپ سے پوچھو اس نے میرا نام کیا رکھا؟ حضرت عمر نے کہا کیا نام رکھا تو نے بیٹے کا؟ کہا اس کا نام رکھا میں نے جعل۔ جعل کہتے گندگی کے کیڑے کو۔ یہ باپ نے نام ہی نہیں اچھا رکھا۔ آج ہمیں بھی بیماری ہے، 3 حرفی نہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے بندو صحابہ کے نام پہ اپنی اولادوں کے نام رکھا۔ یہ نیا فیشن، یہ نیا ٹرینڈ چل گیا۔ جڑا ڈرامہ ویندے نے، وہ ڈرامے دی جڑی ہیروئن چنگی لگدی اودا نا تھی دا رکھ چھڑنے اسی، کسی ماڈل نو اخبار وچ ویندے اودا نا تھیاں دا رکھنے پے اسی۔ ابو بکر صدیق رکھو، حنظلہ رکھو، ابو عبیدہ رکھو۔ اگر آپ کو نئے نئے ناموں کا شوق ہے ہم سے رجوع کر لیا کرو، ہم آپ کو ان صحابہ کے نام بتائیں گے جن کا عام لوگوں میں نہیں ہے، اور منفرد بھی ہوگا، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، صحابی کے ساتھ نسبت بھی ہو جائے گی۔ صحابہ کی نسبت بڑی اونچی نسبت ہے۔ کہا اس سے پوچھو اس نے مجھے تعلیم دی۔ باپ خاموش ہوا۔ بیٹا کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تھوڑی سی سمجھ بوجھ آئی، میرے باپ نے مجھے کھیتوں میں لے گیا، بیل مجھے دے دیا، میں چارہ میں کاٹوں، بیل کو میں ہانکوں، میرے ہاتھ میں درہ دے دیا، جب بیل تنگ کرے تو اس کو درے کے ساتھ مار۔ جب اس نے اتنی بات کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے شادی گندے خاندان میں کی، بچے کی تو نے تربیت نہ کی، تعلیم تو نے نہ دلوائی، جب ہوا تو جانوروں کے تو نے حوالے کر دیا، اب وہ اس کے مزاج تو جانوروں والا ہو گیا، جب تو بھی تنگ کرتا ہے جیسے وہ بیل کی خبر لیتا ہے اسی طرح وہ تیری خبر لیتا ہے، جا چلا جا، میرے پاس تیرے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ میری بات سمجھے میرے بھائی؟ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بیسٹ سکول سسٹم میں پڑھاؤ حرام کی کمائی سے، نہیں ہے، غلطی لگ گئی۔ سائنس لوکس میں پڑھاؤ رشوت کی کمائی سے، سائنس بیس میں پڑھاؤ جوے کی کمائی سے، غلطی لگ گئی۔ اپنے بچوں کو عمدہ کھانے کھلاؤ ڈاکے ڈال کر، جھوٹ بول کر، 2 نمبر مال بیچ کر، غلطی لگ گئی۔ ہم نے یہ تربیت سمجھ لی اس لیے کہ میرے کالج نے یہ تربیت کی، میرے ڈاکٹر نے یہ تربیت کی، میرے پروفیسر نے یہ تربیت کی۔ میرے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا، FSC میں پڑھتا تھا، انتہائی ذہین۔ ہمارے طالب علم جس کتاب کو پورے سال میں مکمل کرتے ہیں، اس بچے نے اس کتاب کو 2.5 ماہ میں مکمل کیا۔ پھر KE میں کنگ ایڈورڈ میں وہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ 4تھے سال میں اس کی عادتیں بدل گئیں۔ میں نے اس کو جب ٹٹولا تو نتیجہ یہ نکلا، پروفیسر باقاعدہ طور پہ ذہن بناتے ہیں، پتر پیسہ کماویں گا تو تاں عزت ہے۔ اور وہ لڑکا کہنے لگا، وہ لڑکے کے الفاظ سنیے، اس نے کہا ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی ڈگریاں شمار کی جائیں، صفحہ بھر جائے، اور انسانیت نام کی ایک چیز نہیں ہے۔ یہ بچے کے انالیسز ہیں، یہ بچے کا تبصرہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا اپنی اولاد کو یہ تربیت ہے، جھوٹ کا مال کھلاؤ، اچھے کھانے کھلاؤ، خدا دی قسم نہیں، حلال کھلاؤ، چٹنی سے روٹی کھلاؤ، یہ کل نیک بنے گا، مقدروں میں ہوگا، آفیسر بنے گا، نہیں مقدروں میں ہوگا، لیکن تیرا فرما بردار ضرور بنے گا۔